ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو حضور کو گرفتار کر کے لائے گا 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ کئی لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے، کچھ کافر حضور کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اگر پیروں کی طرف جھک کے اندر دیکھتے تو غار کے اندر موجود ہستیوں کی زیارت ہو جاتی۔ اب وہ نازک موقع آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی ہے جن کو لوگ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور دشمنوں کے دلوں کا رخ پھیر دیا ہے۔ یہ آگے آیت میں ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کے ساتھ مدد کی۔ کبھی اللہ ان لشکروں کے ساتھ مدد کرتا ہے، فرشتے دل کا رخ پھیر دیتے ہیں، دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یا کسی کا روب طاری ہو جاتا ہے یا کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں چھوڑو یہ کام نہ کرو، ادھر چلے جاؤ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر گھبرائے کہ اگر انہوں نے پیروں کی طرف جھک کے دیکھا تو حضور نظر آ جائیں گے۔ یہ گھبراہٹ اپنے لیے تھی یا حضور کے لیے تھی؟ اگر اپنی جان کا خوف ہوتا تو رات کے وقت نکلتے ہی نہ۔ اگر اپنی جان کا ڈر ہوتا تو یار غار کبھی اس خطرناک ترین رات میں حضور کے ساتھ تنہا نہ نکلتے۔ صدیق اکبر کو اپنی جان کا کوئی ڈر نہیں تھا، انہیں ڈر تھا تو حضور کا ڈر تھا کہ کوئی حضور کو اذیت نہ پہنچائے، کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ صدیق اکبر کی ساری فکریں ہیں تو حضور کے لیے، صدیق اکبر کی ذات کا محور ہے تو حضور ہے، ان کی سوچوں کا قبلہ ہے تو حضور ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ابو بکر پریشان ہے تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، حزن نہ کرو، نہ گھبراؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ، یہ وہ لفظ ہے جس نے حضرت صدیق اکبر کی عظمتوں کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے جنہوں نے حضور کی شفقتوں کو بیان کیا ہے اور سیدنا صدیق اکبر کی عظمتوں کو 4 چاند لگا دیے، امت میں آپ کو منفرد کر دیا ہے، مقام افضلیت پہ فائز کر دیا ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ، نا جو ہے نا یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، ہمارے ساتھ، اللہ ساڈے نال ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ قرب کی 2 قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی۔ ایک ہے، یوں تو مفسرین نے مختلف نوعیتوں سے قرب کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، ایک قرب عام ہے، ایک قرب خاص ہے، قرب خاص الخاص ہے، اس تشریح کی طرف نہیں میں جا رہا۔ قرب کی 2 قسمیں جس حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں وہ ذات اور صفات کا قرب ہے۔ ایک ہے قرب ذاتی، ایک ہے قرب صفاتی۔ قرب صفاتی یہ ہے کہ بندہ کوئی اچھی صفت اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بندہ نیکی کرے اللہ کی رحمت کا قرب مل جاتا ہے۔ اس آیت میں بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے جو تقوی اختیار کرے گا اسے اللہ کی معیت مل جائے گی، جو تقوی اختیار نہیں کرے گا اسے یہ معیت نہیں ملے گی۔ تو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی جن میں قرب صفات کا تعلق ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کا، نیکی کا ذکر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقوی کا ذکر ہے، متقین کو اللہ کی معیت حاصل ہوگی۔ لیکن جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی اس آیت میں کسی صفت کا ذکر نہیں ہے، فرمایا ان اللہ معنا،
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضور کو اللہ کا قرب ذاتی حاصل ہے، اور حضرت صدیق اکبر پہلے قرب صفات پہ تھے، حضور نے انہیں قرب صفات سے اٹھا کے قرب ذات تک پہنچا دیا ہے۔ اگر امت میں کسی کو اس مقام قرب میں حضور نے شامل کیا ہے تو صرف حضرت صدیق اکبر کو شامل کیا۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ کا قرب ذاتی حاصل ہے۔ ایک قرب صفات ہے، دوسرا قرب ذات ہے، ذاتی قرب۔ اور ذاتی قرب جو ہے یہ بلند ترین مرتبہ ہے قرب کا۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں صفتیں نہیں بیان ہوئی بلکہ اس میں ذات کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ صرف میرے ساتھ اللہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو بھی، تو جو حضرت صدیق اکبر کی بے ادبی کر رہے ہیں انہیں پھر سوچنا چاہیے نا، جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اللہ ہے۔ شان صدیق اکبر تو وراء الورا ہے۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، من عاد لی ولیا فقد اعظمتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں رب سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جب ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اور یہ جملہ تو آپ اکثر سنتے ہیں، بڑے سے بڑا ولی ساری عمر عبادت کرتا رہے صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچتا۔ رسول کو کس طرح ماننا فرض ہے، رسول کے صحابہ کو کس طرح ماننا فرض ہے، وہ ماننے کی نوعیت کیا ہے، کبھی اس پر بھی غور کیے؟ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، قرآن سے پوچھیں انہیں کس طرح ماننا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس وقت تک تم ہدایت ہی نہیں پا سکتے جب تک صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ صحابہ کرام مقتدا ہیں اس امت کے، پیشوا ہیں اس امت کے، رہنما ہیں اس امت کے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جسے ہدایت چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا ہوگا۔ حضور کو چھوڑ کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اور صحابہ کو چھوڑ کے کوئی مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے سے بڑا ولی صحابی نہیں بن سکتا، اور سارے صحابہ صدیق اکبر نہیں بن سکتے۔ جس طرح غوث قطب ابدال صحابی نہیں بن سکتے، اس طرح باقی سارے صحابہ صدیق اکبر نہیں بن سکتے، اس لیے کہ صدیق اکبر صرف صحابی نہیں، یہ جانشین رسول ہے، یہ خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفۃ الرسول۔ اور خلیفۃ الرسول ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، رسول کا خلیفہ ہونا۔ کسی شیخ الحدیث کے مصلی پہ بیٹھ کے فرائض سر انجام دینا بڑا مشکل ہے، پر صدیق اکبر تو کسی شیخ الحدیث کے مصلی پہ نہیں، مصدر حدیث کے مصلی پہ آئے ہیں، اور مصلی خود حضور نے عطا کیا ہے۔ جس بات کا حضور فیصلہ کر دیں، گنجائش ہے کہ بعد میں اس پر پھر بحث کی جائے، یہ تو حضور نے فیصلہ کر دیا۔ حضور نے اس امت کا پہلا امام بنایا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ جنہیں حضور امام بنائے کس کی جرت ہے کہ ان کی امامت کا انکار کرے؟ حضرت صدیق اکبر کو اپنا مصلی خود اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ ان اللہ معنا، یہ قرب ذاتی حضور نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھا ہے قرب ذاتی میں۔ قرب صفات اور قرب ذات کا فرق ذہن میں رہے گا تو پھر حضرت صدیق اکبر کی شان کا